نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے یا محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب دوسری آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ پھر ایک اور آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ اس دن کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے گی اور اس سے بھی زیادتی کی جائے گی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جو مومنین کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو ان دو آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن لا تدرکہ الابصار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب کیا تھا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب جو تھا اس کو مفسرین نے بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس کی تفسیر کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں احاطے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی گھراؤ، اس کی اونچائی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کا پتہ ہونا، یہ احاطہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھے اس طرح کہ انسان کا احاطہ کرنا ہے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جاتا ہے کہ انسان سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پر ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا احاطہ ہے، یہ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی ہے۔ تو یہ انسان کا احاطہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنین کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کروائے گا بھی۔ اور دنیا کے اندر آپ یاد رکھیں، کائنات کے اندر ایک ایسی شخصیت گزری جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا، اور وہ میرے اور آپ کے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے، کہ جنہوں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاصیت بخشی تھی، ورنہ دنیا کی اس زندگی کے اندر کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اب رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو احادیث بھی کثیر ہیں اس پر، جن میں سے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے گا اور ان سے پھر کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں میں تمہیں خوش نہ کر دوں؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اے میرے مالک و مولا، تم نے ہمیں اتنا تو خوش کر دیا کہ ہمارے جو ہے وہ چہروں کو سفید فرما دیا، ہمیں دوزخ سے نجات عطا کر دی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اور فرمایا کہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا اور تو نے ہمیں جو ہے وہ دوزخ سے نجات نہیں عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ اپنا دیدار مومنین کو کروائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت
جنت کے اندر جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت حاصل ہوگی اور سب سے بڑی جو خوشی اور نعمت والی بات ہوگی، ان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوالن ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا جب دن کا وقت ہو، بادل نہ ہو اور آسمان پر سورج چمک رہا ہو تو کیا تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں۔ پھر فرمایا، رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند ہو، آسمان پر بادل نہ ہو اور چاند چمک رہا ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی تکلیف، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس طرح تم آج چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ جس طرح تمہیں چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے اندر بھی کوئی دقت اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ دو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی جو مسلم شریف کی ہے، اور ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جلیل علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا وقت تھا، تشریف فرما تھے، چاند کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح آج تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ تو یہ میں نے 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اور 2 آیہ کریمہ جن کے اندر صراحتاً یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور ایک آیہ کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس بات کو تھوڑا آپ سمجھ لیجئے کہ احاطے سے مراد کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ احاطے سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کی لمبائی، اس کی چوڑائی کو جان لینا، کہ انسان سر سے شروع ہوتا ہے اور قدموں پر، پاؤں پر ختم ہو جاتا ہے، یہ انسان کا احاطہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کو دیکھیں گے کیسے نظر آتا ہے، تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نظر آتا ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، لیکن یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے کس شکل و صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حنفیوں کے بہت بڑے امام، آپ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب کے اندر کیا ہے۔ خواب کے اندر 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جانا یہ ممکن ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی۔ حقیقت میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کسی کو دیدار نہیں ہوا، لیکن خواب کے اندر کئی اور انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اور اولیاء کرام بھی، جن میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر خواب کے اندر 100 مرتبہ اپنا دیدار کروایا۔ تو آپ نے بھی یہ بیان نہیں فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس شکل و صورت کے اندر دیکھا۔ تو جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو اس وقت بھی کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس شکل و صورت میں دیکھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم اس کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر احاطہ کیے اس کو مانتے ہیں، اسی طرح بغیر احاطے کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور اس کے اندر اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔